السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائبر کرائم کو ہم ڈسکس کر رہے تھے پارٹ ون میں، اب پارٹ سیکنڈ میں ایک چیز ہم نے پارٹ ون میں ڈسکس کی کہ خوف اور لالچ۔ اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ تھوڑے علم والے اور زیادہ پیسوں والے اس کا شکار ہوتے ہیں کہ پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں سکتے، اور پھر وہ کسی نہ کسی خوف میں، کسی نہ کسی رغبت میں، کسی لالچ میں وہ پھنستے ہیں۔ اور خصوصاً یہ جو ینگ طبقہ ہے، یہ بعض دفعہ کسی جاب کی تلاش میں، ایڈمیشن کی تلاش میں، اور یہ جب وہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس دلدل میں پھنستے جاتے ہیں، اور جنہوں نے یہ کرائمز کمٹ کرنے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کس آدمی کا کیا انٹرسٹ ہے۔ تو اس میں سائبر کرائم کے سلسلے میں تین چیزیں جو ہیں وہ جو ہے ان کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو ہے کہ ایکسیس، آپ کے اکاؤنٹ تک کوئی پہنچ جاتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ سائبر کرائم کمٹ کر سکتا ہے، یا آپ کسی کے اکاؤنٹ تک، یہ دونوں ہی اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں اور سائبر کرائمز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کی اکاؤنٹ کو اور کسی کی وہ آپ کاپی کر لیں، یعنی اپنے ڈیوائس پر کسی کا کوئی پرسنل ڈیٹا اور اس کو آپ اپنی ڈیوائس پر کسی طریقے سے کاپی کر لیتے ہیں، یا کسی کا کوئی میٹر ہے اور آپ لیگلی اس کو ایکسیس کر کے اور پھر اس کے ساتھ انٹرفیئر کرتے ہوئے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو یہ سائبر کرائمز میں یہ آج کل یہ چل رہا ہے۔ کاغذات میں فورجری، بینک کی فورجری ہو گئی، الیکٹرانک فورجری کے جو واقعات ہیں یہ سب سائبر کرائم میں آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بعض دفعہ کہ اتنے ہائی لیول پہ، یعنی جہازوں کے سسٹم کو جو ہے اس پہ سائبر اٹیک کر دیا جاتا ہے، ہاسپٹلز کے جو سسٹمز ہیں ان کو مفلوج کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے اور ریپیریبل لاس ہوتا ہے۔ وہ انسانی جانوں کو بھی ہو سکتا ہے، انسانی ریپوٹیشن کو بھی ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ ہم اپنے شوق سے بلا وجہ آپ اپنی فیملی کی تصاویر لگا رہے ہیں، بلا وجہ آپ اپنے پرائیویٹ جو آپ کے ڈیٹیلز ہیں فنکشنز کی، یا کہیں آپ جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ بلا وجہ وہ تصاویر جو ہے ان کو اور اپنی ویڈیوز کو جب لوڈ کرتے ہیں تو یہ شکاری جو ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں، وہاں سے اپنے مطلب کا وہ میٹیریل نکالتے ہیں اور پھر اپنے طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ تو غیر ضروری طور پر اس طرح کی جب آپ تصاویر آپ کی نیٹ پر موجود ہوں تو پھر ان کو ناجائز طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ بالکل آپ اجتناب کریں غیر ضروری تصاویر سینڈ کرنے کو، اور اپنی ڈیٹیلز کو اور اپنے مالی معاملات کو جب آپ اپنی خوشحالیاں دکھاتے ہیں تو پھر یہ اس قسم کے جو سائبر کریمنلز ہیں وہ آپ کے مالی معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور فیک نیوز بغیر تحقیق کے آپ سنیں اور اس کو آگے شفٹ کر دیں، یا کوئی بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی انعام کا لالچ دے دیا جاتا ہے اور آپ اس چکر میں کئی لوگ جو ہیں ان کو ہم نے لٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جو بھی میسج، ویڈیو کا کال ہو، کوئی میسج ہو، اور ای میل کے ذریعے بعض دفعہ آپ کو دھمکی دی جاتی ہے، کوئی میسج کے ذریعے دھمکی دی جاتی ہے، کسی ویڈیو کال کے ذریعے، یہ سارا، اور یہ اس پہ موبائل پہ ہوتا ہے، لیپ ٹاپ پہ ہوتا ہے، تو یہ سب سائبر کرائمز ہیں اور یہ سب قابل گرفت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو آپ آن لائن بھی شکایت کر سکتے ہیں۔ شکایت کرنے کے لیے یہ سائبر کرائم ونگ موجود ہے، اور اگر آپ اس کو ای میل کے ذریعے بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں، اور اگر
آپ بالفرض نہیں جا سکتے تو کمپلینٹ تو آپ کی درج ہو جائے گی، بٹ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ کمپلینٹ کو جانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی قابل اعتراض آپ کو واٹس ایپ آیا ہے، کوئی میسج آیا ہے، کوئی ای میل ہے، تو یہ واٹس ایپ میسیجز جو ہیں ان کو اوریجنل نمبر جن سے وہ آپ کو میسج آیا ہے اس کا اسکرین شاٹ لیں اور فوری طور پر سیو کر لیں۔ کوئی میسج آیا ہے، کوئی کال آئی ہے، تو جس نمبر سے آئی ہے اس نمبر سمیت آپ اسکرین شاٹ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ اس کا وہ نمبر مس ہو جائے اور وہ اسکرین شاٹ آپ لیا بھی ہو تو فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کوئی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو، اور یہ جو آپ کا اسکرین شاٹ ہے، کوئی مالی معاملات میں کوئی فراڈ کیا گیا تو آپ جو اپلائی کریں گے اس میں یہ ڈاکومنٹس ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہیں۔ لاہور کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی یہ سائبر کرائم کمپلینٹ کے جو ہے مراکز وہ قائم کیے گئے ہیں۔ تو آپ الیکٹرانک فراڈ اور فورجری کے بارے میں جو ہیں، اور یہ سائبر ٹیررزم ہے اس میں مین چیز، یہ اس ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے سیکشن 10 میں اس کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ اس کو دیکھیں جب ہیٹ سپیچز اور پھر آپ انآتھرائز انٹرسیپشن جو ہے اس کو آپ دیکھیں، اور کچھ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہ رہے ہوتے اور انسولیسیٹڈ انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے، اور کوئی بندہ بلا وجہ آپ کو نیٹ کے ذریعے آپ کا تعاقب کر رہا ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں چائلڈ پورنوگرافی، سائبر سٹاکنگ، اسی طرح سائبر ہیکنگ، تو یہ سپوفنگ، یہ سارے ایشوز جو ہیں، یہ سارے کرائم جو ہیں یہ اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں اور ان کی پنشمنٹس بھی علیحدہ علیحدہ دی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ان کو ان ڈیٹیل ہر جرم اور اس کی سزا کو علیحدہ علیحدہ سے ڈسکس کیا جائے گا اور اس کو ڈیفائن بھی کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔